خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں مختصر اور جامع نشست ہوتی ہے۔ دعائیں ظاہر ہے بہت ساری ہیں، لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ دعائیں خاص طور پر قرآن مجید میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا تذکرہ فرمایا ہے یا تاکید فرمائی ہے، وہ علماء کرام سے پوچھیں گے یکے بعد دیگر انشاءاللہ۔ تو آپ آغاز کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آپ نے یہ موضوع پہلے سے ہی بتا دیا تھا تو ہم لوگ آپس میں بھی ڈسکس کر رہے تھے، اور بڑی قیمتی دعائیں ہمارے دونوں دوستوں کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کیا اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں بہت سی دعائیں ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ جناب آدم علیہ السلام کی دعا ہے جو ترک اولا کے موقع پر انہوں نے ارشاد فرمائی کہ اے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم تو کر دیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، لیکن اگر تو مغفرت نہیں کرے گا، اگر رحمت تیری طرف سے نہیں آئے گی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک عاجزی ہے، ایک انکساری ہے۔ بے شک ہمارے یہاں اس کو ترک اولا ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود ایک نبی خدا کی ایک فیلنگ آپ اس کے اندر فیل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید اگر آپ دیکھیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، علی الاطلاق کہ پروردگار جو تو خیر مجھ پر نازل کر دے میں تیری بارگاہ میں فقیر ہوں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ وہ خود ہجرت کر کے وہ پہنچے تھے اور اس موقع پر انہوں نے یہ دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں مانگی۔ پھر اس کے بعد مزید اگر آپ دیکھیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام ہی کی دعا جو کوہ طور پر ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بہت اہم دعا ہے۔ یعنی خاص طور پر وہ افراد کہ جو اپنی گفتگو کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تقریر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، پریزنٹیشن انہوں نے دینی ہوتی ہے، رب اے میرے پروردگار اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ سمجھ سکیں۔ اور یہاں پر وہ ایک فضیلت کا پہلو جو ہے دل چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، اور ختمی مرتبہ وہ ہیں کہ جن کو خدا مخاطب کر کے کہہ رہا ہے الم نشرح لک، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کیا ہم نے آپ کے سینے کو پہلے ہی نہیں کھول دیا؟ یعنی آپ کو کہنے کا بھی موقع نہیں دیا اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہم نے پہلے ہی آپ کو شرح صدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جناب قبلہ مفتی عامر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے رضا بھائی نے ذکر کیا۔ میں دیکھ رہا تھا آپ نے بڑی معنی خیز میں گفتگو فرما رہے تھے، میں ساری کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ اس سیگمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ایک تو نبی کریم علیہ السلام کی پسندیدہ دعا جو اکثر فرمایا کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بڑی جامع مختصر اور معنی دعا، دنیا اور آخرت دونوں کی خیر و بھلائی۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ ہم بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگے، اس کا خلاصہ ان دو لفظوں میں موجود ہے۔ تو یہ دعا اکثر کرنی چاہیے، اور اسپیشلی جو آج کے لیے میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس کو سورہ دعا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر اس سورت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ہم موجودہ حالات کو، اپنے مسائل کو سامنے رکھیں تو بہت زیادہ اہم ہے اس کی اہمیت۔ سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ اس دعا کی ہمیں پریکٹس نمازوں میں کروائی گئی، یعنی کتنی ضرورت تھی۔ کم سے کم 48 مرتبہ دن میں ہم پڑھتے ہیں 5 نمازوں کے اندر، کیونکہ اس کی امپورٹنس تھی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء لکل داء، کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یہ مطلب وہ حدیث ہے جو تمام کے نزدیک متفقن علیہ بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس میں ہر مرض، ہم آپ بات اس لیے بتا رہے ہیں کہ سوری فار انٹرپٹنگ، کیونکہ اگین ذہنوں میں ہمارے یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن کہ سورہ فاتحہ مطلب یہ نا بڑا ایزی لے لیتے ہیں ہم کہ یہ تو ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی بیمار جائے اور کوئی کہے 3 سورہ فاتحہ پڑھ لو تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے خود کہ نہیں، کوئی خاص علاج نہیں بتایا، بس کہا سورہ فاتحہ پڑھ لو 3 دفعہ، یعنی ہم یہ ذہنوں میں یہ ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، آپ نے صحیح کہا، لیکن دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں سے پیش کی ہے۔ ہم اللہ سے خزانے مانگتے ہیں، وہ دے چکا ہے اپنا خزانہ، ہمیں عطا کر چکا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو عرش کے نیچے تھا۔ پھر اس صورت کو آپ دیکھیں کہ جہاں یہ شفا دیتی ہے وہیں پہ نظر بچے کو لگ جائے، آپ پڑھ دیں تو انشاءاللہ وہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بچہ ڈر جاتا ہے، رو پڑتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دیں، بچہ صحیح ہو جائے گا۔ ہدایت کے حصول کے لیے یہ بنیادی دعا ہے، یعنی اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں رش ہوتا ہے،
اور جلدی پہنچنا ہوتا ہے تو اس دعا کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ اس کے اندر روحانی تسکین کا سامان بھی دیکھیں گے، جسمانی تسکین کا سامان بھی دیکھیں گے، سبحان اللہ۔ دونوں ضرورتوں کی تکمیل اسی دعا سے ہو واہ رہی ہے۔ واہ۔ اس دعا کو نماز میں ہمیں خاص طور پہ اسی لیے دی گئی کہ اس کو ہم اپنا معمول بنا لیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ دونوں نے بڑی خوبصورت دعائیں، دونوں بزرگوں نے بزرگوں نے کہا، ہاں میں یہی یہ جملہ مس کر رہا تھا میں، ہاں بڑی خوبصورت دعائیں فرمائی ہیں۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمر تک اولاد کا نہ ہونا، جی جی، بڑی منتوں کے بعد، مرادوں کے بعد پھر اولاد کا ہونا، اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو مکہ مکرمہ لانا، جو کہ پہاڑی علاقہ، وہاں پر اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، پھر وہاں سے چھوڑ کر جانا۔ 3 مرتبہ سیدہ ہاجرہ نے پکارا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ پھر کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ وہ گھر والے بھی کیسے گھر والے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جائیے، اب ہم اللہ کے آسرے پر ہیں۔ جاتے جاتے دعا کیا فرماتے ہیں؟ ربنا، یہ قرآنک دعا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے رب، میں نے یہاں اپنے بال بچوں کو ٹھہرایا ہے ایسی وادی میں کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں، کوئی باغ نہیں، کچھ بھی نہیں، تیرا ہی آسرا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، کہ اے میرے رب، اب یہ تیرا کام ہے، تیرے آسرے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیرا کام ہے کہ تو انہیں رزق بھی عطا فرما، تو انہیں مال بھی عطا فرما، اور لوگوں کے دل یہاں پر جو ہے وہ رغبت میں فرما، لوگوں کے دل یہاں پر مائل ہوں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کا عالم کیا ہوتا ہے، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے رزق کی کوشش کرنا، ان کے لیے رزق کی دعا کرنا، امن و سلامتی کی دعا کرنا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سبحان سے اللہ۔ دوسری دعا آپ ہی کی دعا ہے، جو کہ ہم ہر نماز کے بعد اکثر پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن اس کی امپورٹنس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری آل اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اللہ اکبر۔ ربنا اغفر لی، میرے رب ہماری بھی مغفرت فرما، میری بھی مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین، تمام ایمان والوں کی، کب؟ یوم یقوم الحساب، جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا، اس دن ہم سب کی مغفرت فرما۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے نماز قائم کرنے کی دعا، شریعت مطالعہ پر قائم رہنے کی دعا، اور ان کے ساتھ ساتھ تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بریک لیتے ہیں ذرا، کل کچھ ایسے ارینجمنٹ کر دیجیے گا کہ جو آپ لوگوں نے دعائیں بتائی ہیں، صرف ان کا وہ سورہ اور آیت نمبر بتا دیجیے گا، تاکہ اگر لوگ اس کو پھر میمورائز کرنا ہے، آج وقت نہیں ہے تو پھر وہ تاکہ لوگ لکھ سکیں اور پھر اس کو پڑھ سکیں انشاءاللہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، پھر اذان فجر انشاءاللہ۔ یہی ماہ کرم، یہی ماہ عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتہ، اور وہ وبصوم غد نویت من شہر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ جناب زہیب اشرفی صاحب خوبصورت انداز میں اذان فجر کی سعادت حاصل کر رہے تھے. بہت بہترین انداز میں آپ سارے برادران نشریات کا افطار کی بھی اختتام کرتے ہیں مناجات سے اور پھر سحر کی نشریات کا اذان فجر سے. میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا ہمارے ان چاروں جو ہمارے بھائی ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیں اور ہمارا جو پورا اسٹاف ہے جو کہ کیمرے کے پیچھے کنٹرول روم میں ایک پوری ایک فوج ہے جو کہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے ان سب کو اپنی دعاؤں میں آپ بہت یاد رکھیے گا. میری مامی ہیں زبیدہ صاحبہ ان کی طبیعت ناساز ہے کرونا کا شکار ہیں دعا کیجیے گا. اور میں خصوصی طور پہ آپ سب سے گزارش کروں گا جناب خانم طیبہ بخاری صاحبہ مشہور و معروف اسکالر ہیں آپ سب انہیں دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر. ان کی طبیعت ناساز ہے خانم بخاری صاحبہ کی. میری ان کے صاحبزادے سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا ہے دعا کی گزارش کی ہے تو میں آپ سب لوگوں سے خصوصی گزارش کروں گا کہ محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. تو تمام تر لوگ جنہوں نے دعاؤں کی استدعا کی ہے یا کسی بھی وجہ سے اگر ہم ان کا نام نہیں بھی لے سکے ہم بس اس آیت سے اختتام کرتے ہیں. وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ. اس خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا. بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کی مجھے انشاءاللہ بشرط صحت و سلامتی و زندگی 2:30 میں ملاقات انشاءاللہ. اللہ حافظ ناصر. یہی ماہ کرم یہی ماہ عطا اس مہینے میں مخفی ہے رب کا